اس کے حواری بڑے خوش ہے، اس کی پوری رعایا بڑی خوش ہے۔ کیوں؟ اب یہ چرخی اس نے گھومنا شروع کر دیا، چلنا شروع کر دیا۔ جب یہ اپنی تیزی پہ آئے گی، اچانک یہ منجر ایک اور چرخی اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدہ کے درمیان میں ڈال دے گی، پھینک دے گی۔ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائیں گے، یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، یہ بھسم ہو جائیں گے۔ ان کو کیا پتا نمرود کی نظر اسباب پہ، ابراہیم کی نظر مسبب الاسباب پہ۔ اور پنجابی جو کہندے ہیں اونا دیا نظراں آگتے، نمرود دی نظر آگتے، رعایا دی نظر آگتے، مشیرات وزیرہ دی نظر آگتے، ماں باپ بہن بھائی پورے مشرق ماحول دیا نظراں آگتے، اور ساریاں دیا نظراں آگتے، ابراہیم دیا نظراں رب تے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی نظریں اسباب پر، آگ پر، اسباب پر۔ وہ سمجھتے ہیں آگ کا کام ہے جلا دینا، جو آگ میں جائے گا جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا۔ تمام کی نظریں اسباب کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر یہ مسبب الاسباب کے اوپر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کولنا یا نارو کونے، اے آگ ہو جا یا اللہ کیا ہو جاؤ؟ فرمایا باردن یعنی ٹھنڈی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ تو بعض دفعہ ٹھنڈک بھی آدمی کو پریشان، وہ کہتے ہیں یار ایسی ٹھنڈک، یار ٹھنڈ لگتی ہے کپڑے یار دو۔ بعض دفعہ آپ ٹھنڈے ایریے میں چلے جائیں، کسی گلیشیئر زیادہ علاقے میں چلے جائیں، سائپرس چلے جائیں، رشیا کے، یعنی دنیا میں کتنے ایریاز ہیں، بڑی کولت، بڑی ٹھنڈک، اور بعض دفعہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ فرمایا بردم و سلاما، تجھے خدا دانا بردم، آگ کو ٹھنڈا بھی کر، ٹھنڈی ہو جا، و سلاما، اور ایسی معتدل میرے پیغمبر کو کمبل کی ضرورت نہ پڑے، بستر کی ضرورت نہیں پڑے، بردم و سلامن، تو نے ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور اعتدال کو بھی اختیار کرنا ہے، و سلامن، گویا کہ سادہ لفظوں میں تو نے ٹھنڈا بھی ہونا ہے، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور میرے پیغمبر کے لیے پھولوں کی سیج بھی بن جا۔ سلامن یعنی تیرے اندر میرا پیغمبر سلامت رہے، سلامت۔ اور پھر دنیا نے دیکھا تو یا اللہ میں بجھ جاؤں؟ فرمایا نہیں، بجھنا بھی نہیں۔ دشمن دیکھے اللہ تیرا برقرار، آتش کدہ برقرار، تیری آگ کی حدت اور تواضع برقرار، جو تیرے قریب آئے محسوس کرے آگ بہت ہے، بھاگ جاؤ، آگ بہت ہے۔ آدمی دور سے دیکھتا ہے بہت آگ جل رہی ہے، دیکھنے والے کو پتہ چلے آگ کی شدت بہت ہے، قریب آئے آگ کی شدت بہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھنے والوں کو وہی پتہ ہے کہ آگ جل رہی ہے، لیکن تو نے دیکھنے والوں کے لیے اور کردار ادا کرنا ہے، میرے ابراہیم کے لیے اور کردار ادا کرنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں باندھ کر پھینکا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے پیغمبر کے، کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ کی توحید کا جرم ہے، اندازہ لگائے معاشرہ، سوسائٹی کتنی بے رحم ہے، یہ کتنے جلاد ہیں، کتنے ظالم ہیں۔ پیغمبر کے جسم کے کپڑے اتار دیے گئے، پیغمبر کا وجود رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ یہ خدا کی توحید کا نام کیوں لیتا ہے؟ ایک دور تھا مجھے بھی بڑے پکڑ کر اندر ڈالتے تھے۔ ایک دفعہ ہائی کورٹ لاہور نے ایکشن لیا کہ بار بار قاسمی کو پکڑ کر اندر دے دیتے ہو، کبھی 3 مہینے کے لیے، کبھی 6 مہینے کے لیے۔ وہاں اس وقت تصدق حسین جیلانی چیف جسٹس تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ ریویو بورڈ جو اس کا ہیڈ تھا، اس نے بلایا
مشینری کو بھی، سہیوال کی مشینری، پنجاب کی مشینری، کس بنیاد پہ تم بار بار اس کو اندر کرتے ہو؟ تو مجھے جسٹس نے پوچھا، تصدق حسین جیلانی نے، یار قاسمی صاحب یہ کیوں آپ کو، اور بھی تو مولوی ہیں، آپ کو پکڑ پکڑ کر اندر کیوں کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی، کچھ نہ کچھ تو آپ کرتے ہوں گے۔ میں نے انہیں ایک شعر سنایا، بڑا ہنسا۔ میں نے کہا کہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اور رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، اور رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ وہ جس طرح دوسرے صوفی بن گئے بھی بن جائے، یہ لوگ کی ضرورت ہے؟ ماحول دیکھے، لوگ دیکھے، معاشرہ دیکھے۔ یعنی ابراہیم اس نے یہ نہیں دیکھا ریاست کیا کہتی ہے، ماحول کیا کہتا ہے، انہوں نے یہ دیکھا میرا خدا کیا کہتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے خدا کا تھوڑا مارنا ہے، نہ ریاست کو دیکھنا ہے، نہ ریاستی اداروں کو دیکھنا ہے، نہ عوام کو دیکھنا ہے، نہ کسی اور فرد کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے تو عرش والے خدا کو دیکھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ چرخی نے گھومنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ، اور رابطے تو ہو گیا، آرڈر بھی ہو گیا، ادھر سے رابطہ ادھر سے عرش والے کا آرڈر بھی جاری ہو گیا، یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہو آگ آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج تیری حدت برقرار رہے گی، تیرا کلر برقرار رہے گا، جلانے والا کردار تو برقرار رہے گا، لیکن جو ہی میرا پیغمبر تیرے اندر آئے گا تو نے ایک امین کا کردار ادا کرنا ہے، ایک میزبان کا کردار ادا کرنا ہے، تو نے میرے پیغمبر کے لیے پھولوں کی سیج بن جانا ہے۔ پیغمبر کو آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے تو کیا دیکھا؟ جبریل امین جنت کا لباس لے کر پہلے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ یعنی سب سے پہلے انہیں پیغمبر کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پیش کیا گیا، جنت کا، گویا کہ بتا دیا گیا، او دنیا والو اگر تم دنیا کا لباس اتار لو گے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قدردار اور لجپال کون ہو سکتا ہے؟ اگر دنیا کا لباس اتار دو گے، عرش والا جنت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ رب دی جڑی توحید ہے یہ بڑی زبردست ہے، بڑا مزہ ہے اس کا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے جو مارے کھائی ہیں، کیا تھا؟ عقیدہ ہی تھا۔ 13 سال عقیدہ ہے، خدا کی توحید ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کی سوا کوئی داتا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں، یا اللہ تو آسمانوں پر اکیلا، میں زمین پر، یا اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ کن سے مدد طلب کی؟ گویا کہ سادہ لفظوں میں اگر آپ کنڈی کیوں نہیں لائی؟ یار وہ دروازے ادھر کا کھولا، ادھر کا کھولا، یہ نہیں اپنی مرضی نہ جڑا مرضی کو دروازہ کھولتا پھر کولر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سادہ لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا وہ ایک تو عربی کے الفاظ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے انداز میں، پیغمبر اپنے انداز میں بولتا ہے، میں ذرا اسے عام فہم کر کے سادہ لفظوں میں، کیونکہ میں نے مقصود تو آپ کو سمجھانا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سادہ لفظوں میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں، یا اللہ پورا معاشرہ میرا دشمنہ میرے دلانے کے، مجھے ختم کرنے کے در پہ ہو گیا، اے اللہ آپ دیکھیے نا ذرا،
اب مجھے منجرے کے اور چرخی کے اندر بھی بٹھا دیا گیا. اب اس نے گھومنا شروع کر دیا. اچانک میں آگ کے حوالے چل ہو جاؤں گا, آگ کے اندر چلا جاؤں گا. سادہ لفظوں میں کیا کہتے ہیں اللہ کے دربار میں, اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے.